الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مہمان ہمارے درمیان جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں اگر کسی مہمان نے آنا ہو یا کوئی ایونٹ ہو، اس طرح کا کوئی پروگرام ہو، تو سب سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، اور جو شخص تیاری کر لیتا ہے وہ اس وقت اس کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے، اور جو شخص تیاری نہیں کرتا اس کے عمل میں وہ کوالٹی نہیں رہتی۔ رمضان المبارک ان قریب ہمارے درمیان موجود ہوگا، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے کو خوش آمدید فرماتے اور صحابہ اکرام سے 3 بار سوالیہ انداز میں دریافت فرماتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ حضور فرمایا نہیں۔ عرض کی حضور کیا کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی پہلی رات اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح رمضان المبارک کا استقبال فرمایا۔ ہمیں بھی رمضان المبارک کا استقبال خوش آمدید کہہ کر کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بندہ نیکی کرنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن گناہ نیکیوں کے رستے میں حائل ہو جاتے ہیں، گناہ اسے نیکی کرنے نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک سے پہلے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرنی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور رمضان المبارک احسن طریقے کے ساتھ ہم گزار سکیں، نیکیوں کے ساتھ گزار سکیں۔ دوسری دعا ہم نے رمضان المبارک سے پہلے یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک عطا فرما، کیونکہ بعض اوقات بندہ تیاری تو کر لیتا ہے اس کام کی، لیکن جب اس کام کا وقت آتا ہے، جب اس کام کا لمحہ آتا ہے، تو تب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور بندہ اس کام کو حسن طریقے کے ساتھ سر انجام نہیں دے سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان تو موجود تھے لیکن اس رمضان موجود نہیں، پچھلے رمضان تو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما، تاکہ ہم اس میں اچھے طریقے کے ساتھ عبادات کر سکیں، اور جب رمضان المبارک تشریف لے آئے، رمضان المبارک آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، صبح روزے رکھنے ہیں، راتوں کو قیام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔